دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، سچے، جھوٹے، ظالم، مظلوم، لاچار، بے بس، مجبور، طاقتور، مغرور، سرکش، ایماندار، بے ایمان۔ کچھ اپنے ایمان پر، اپنے وعدوں پر سب کچھ وار دیتے ہیں تو کچھ اس قدر بے حس اور لاپرواہ ہوتے ہیں کہ انہیں کسی وعدے کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ ان کے لیے جھوٹ، سچ، انصاف، ناانصافی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کے اندر تکبر اس قدر صلاحیت کر چکا ہوتا ہے کہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہر چیز کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ ان کے لیے کسی کا حق، انصاف، سچائی، ایمانداری جیسی مہنگی ترین چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اپنی دسترس میں آنے والی ہر ایک چیز پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور علاقے میں رئیس، سردار، نواب بن کر دندناتے پھرتے ہیں۔ غریب ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ دولت کی بھرمار ہونے کے باوجود کسی کا حق کبھی ادا نہیں کرتے، اور حقدار جب حق طلب کرے تو اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور اپنے جھوٹے مفاد اور جھوٹی عزت جو صرف ان کی اپنی نظر میں باقی ہوتی ہے کے لیے ظلم کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں اور خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ حالات کے مارے مجبور لوگ ان کے لیے کھلونا ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ صرف اپنی عزت کو ہی عزت گردانتے ہیں۔ باقی لوگوں کی عزتیں بازار میں بکنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، اور سونے پہ سہاگا علاقے کی انتظامیہ بھی مکمل طور پر ایسے لوگوں کی کٹ پتلی ہوتی ہے۔ لیکن ظالم کا ظلم اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کسی مظلوم کی آہ آسمان کو چیرتے ہوئے خدا کے عرش پر فریاد نہ کرے۔ ہر ظالم، مغرور، متکبر اور لوگوں کی مجبوریوں، کمزوری کا فائدہ اٹھانے والا سب کے سب یاد رکھے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کمزوروں پر اپنی طاقت کا رعب جمانے والے یاد رکھیں کوئی قادر مطلق بھی ہے کہ جس کی پکڑ سے آج تک نہ کوئی بچ سکا ہے نہ بچ سکے گا۔ ظالم کو، لوگوں کا حق کھانے والے کو اپنے اعمال کی کتاب میں سے بہت سارا حساب دنیا میں ہی ذلیل اور خوار ہو کے دینا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا رسوائی ہی مقدر ہوتی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ روکھی روٹی کھانا گوارا کریں گے، لیکن کسی کا حق نہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والا مظلوم ہونا پسند کرے گا، لیکن ظالم ہونا ہرگز نہیں، کیونکہ ظلم مٹ جاتا ہے جب مظلوم خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تالاب کے کنارے ایک شخص کانٹا پھینکے مچھلی کے پھنسنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کافی انتظار اور مشقت کے بعد اس کے کانٹے میں ایک مچھلی آ جاتی ہے، اور وہ اسے جیسے ہی کھینچ کر تالاب سے باہر نکالتا ہے تو اچانک ایک شخص آ کر اس غریب پر دھونس جماتا ہے اور مچھلی چھین لیتا ہے۔ وہ کمزور لاغر سا شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مچھلی تو میں نے پکڑی ہے۔ لیکن وہ بدماش اس کی ایک نہیں سنتا اور اس مظلوم کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے چل پڑتا ہے۔ مچھلی ہاتھ میں لیے چند قدم آگے بڑھتا ہے کہ مچھلی تڑپتے ہوئے اس کے انگوٹھے پر کاٹ لیتی ہے اور اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور تڑپتے تڑپتے دوبارہ تالاب میں جا گرتی ہے۔ وہ بدماش شخص درد سے کراہتے ہوئے اسپتال پہنچتا ہے، جہاں ڈاکٹر اسے مرہم پٹی کرنے کے چند روز بعد دوبارہ آنے کا کہتا ہے۔ چند روز بعد جب وہ شخص دوبارہ اسپتال آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی پٹی کھولنے کے بعد حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس آدمی کا زخم خراب ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا انگوٹھا کاٹنا پڑتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر اسے پٹی باندھنے کے بعد چند روز بعد دوبارہ آ کر چیک اپ کرانے کا کہتا ہے۔ وہ آدمی چند روز گزرنے کے بعد دوبارہ اسپتال آتا ہے تو اس بار اس کا ہاتھ پنجے تک خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ کلائی تک کاٹ دیتا ہے، اور پھر چند روز بعد آنے کا کہتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کا پورا ہاتھ کندھے تک کٹ جاتا ہے۔ یہ آدمی، ڈاکٹر سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کی بار اگر زخم ٹھیک نہ ہوا تو جان بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آخر کریں تو کیا کریں؟
وہیں ہسپتال میں موجود ایک بزرگ یہ سارا ماجرا دیکھ چکا ہوتا ہے، اور اس بدماش شخص جو کہ اب قابل رحم حالت میں ہے، اس کے پاس وہ بزرگ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، کہیں تمہیں کسی کی بد دعا تو نہیں لگی؟ اس بزرگ کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے ذہن میں فوراً وہ مچھلی والا شخص آیا۔ اب اس نے اس شخص کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس پر اس نے دھونس جمائی تھی اور دھونس جما کر مچھلی چھینی تھی۔ آخر کار مارا پھرنے کے بعد یہ اس شخص تک پہنچ جاتا ہے جس سے اس نے بدماشی کی تھی، جس پر رعب جمایا تھا۔ جب اس مظلوم آدمی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس سابقہ بدماش جو کہ اب لاچار اور بے بس ہو چکا تھا نے اس سے کہا کہ تم نے ایسا کیا کیا جو میری ایسی حالت ہو گئی؟ تو اس شخص نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر لاچاری اور بے بسی میں اتنا کہا کہ اے میرے مالک، اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اسے اپنی طاقت دکھا۔ بس اسی طرح اللہ ظالموں کو ذلیل کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔